अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं कौन है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहा है, कहाँ से? समीना बात कर रही हूँ ऑस्ट्रिया से। जी बताइए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने बात करनी थी जनरल बाजवा साहब से। जी मेरा जनरल बाजवा साहब से सवाल है कि जब आपने अवाम को चोरों, डाकुओं, कातलों और बगैरतों और गद्दारों के हवाले कर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आपने क्यों वर्दी पहनी हुई है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको थोड़ी सारी शर्म आनी चाहिए कि हम गरीब आवाम के ऊपर आपने किन लोगों को लाके बैठा दिया है। कोई थोड़ा सारा पानी ले ले और उसमें डूब के आप मर जाए। आपने लाखों और करोड़ों माओ की बदुआ के आगे आप आ गए हैं। आपको हम लोग दिन रात बदुआएं दे रहे हैं। बाजवा साहब, आपको मैं चूड़ियां भिजवा रही हूँ डायमंड की। आप मुझसे डायमंड की चूड़ियां ले लें और वो पहन ले। और उस वक्त जब आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये तमाशा होते हुए देख रहे हैं कि मुल्क में लोग कैसे गुर्बत से मर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं लगता है? आप बिल्कुल अल्लाह को भूल गए हैं या आप अपनी मौत को भूल गए हैं? तो आपने पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं को लाके बैठा दिया और अब आप बैठ के तो देख के खुश हो रहे हैं कि किस तरह आवाम तड़प रही है। सड़कों पे रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और अगर है भी है तो आपने उनको करोड़ों के मिलियन के ऊपर कर दिया है। बाजवा साहब, आप ये ना समझे कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। ये 1980 वाला 80 वाला हिसाब नहीं है बाजवा साहब। ये अब 5,500 है। आपको पता होना चाहिए कि जो 8 साल का बच्चा है उसके हाथ में पूरी वर्ल्ड है, उसके हाथ में। उसके पास यूट्यूब है, उसके पास फेसबुक है, उसके पास ये है सोशल मीडिया है। आप बाजवा साहब किस को चुप कराएंगे और किस लिए चुप कराएंगे? अच्छा ये बताइए। एक तो हमारे लिए 1 मिनट आपने भी दरमियान में आज नहीं बोलना है, क्योंकि हमने चुप रह के इन गद्दारों को अपने सरों पे बिठा लिया, इनके जूते हम लोगों के सरों में डाल दिए। कभी आर्मी को हम कहते हैं कि हम करोड़ों सलाम करते हैं। अगर बाजवा साहब मुझे कहते हैं कि अपने जिस्म पे बांध लो बम और पहुंच जाओ किसी उस जगह पे जो हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी, नाना नानी ने आज 1947 में बहनों की इज्जतों को लूटा उन लोगों ने, तो उधर चले जाओ ट्रकों के नीचे। तो बाजवा साहब, हम लोग आज भी आप लोगों से इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आपने हमारे सारे प्यार का बेड़ा गर्क, खाना खराब कर दिया। मुझे तो बाजवा साहब, वैसे आपकी अम्मी को भी आपके ऊपर अफसोस हो रहा होगा, उन्होंने एक गद्दार को पैदा किया। गरीब कौम को देख देख के ना बाजवा साहब, आप ये समझ रहे हैं कि ये तो सारे सून बुकम हो जाएंगे, इनकी तो कोई बात नहीं चलेगी। तो आप ये थोड़ी देर के लिए भूल गए कि बाजवा साहब कब्र में आपने जाना है। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कब्र नसीब ना हो, आपको कत्मा नसीब ना हो, आपको पाकिस्तान की जगह में आज जहाँ पे आप हैं, आपको वहां पे दफनाने के लिए जगह न मिले। जिस तरह आपने पूरी 2 करोड़ आवाम को एक गद में खेल दिया, जिनके ऊपर आपने एक गद लाके बैठा दिया है। और आप ये भी समझते हैं कि समझते हैं बाजवा साहब कि अभी भी हम लोग चुप करके बैठे रहे, मतलब अभी भी हम लोग ना बोले कि आप लोगों ने हमसे सूखी रोटी तक छीन ली आवाम से। और बाहर हम लोग अगर बैठे हुए तो बाजवा साहब देख रहे कि हम लोग
بلائیں لگ گئی ہیں اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ پوری دنیا میں آپ فرعون کے نام پہ آگے ہیں، آپ کو فرعون کی طرح اللہ پاک عبرت کا نشان بنا دے۔ اور باجوہ صاحب پلیز وردی اتار دیں، اللہ کے واسطے اس وردی کو اتار دیں، اس وردی کا آپ نے کوئی حق نہیں ادا کیا۔ آپ نے جو 40-45 سالوں سے بار بار لٹ کے باجوہ صاحب باہر آ کے دیکھے امریکہ میں، ان کے گھر دیکھے، ان کے باتھ روم میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں گولڈ کی، اور یہ مریم کو کہیں تو اس قدر تو ایک اس طرح کی غیرت اور گندی عورت ہے کہ تیرا تو میں دیکھو میں ایک انپڑھ ہوں، ایک جاہل عورت ہوں، اور میں تیرا نام لینا پسند نہیں کرتی، میں مولا صاحب کا نام لینا پسند نہیں کرتی، میں زرداری کا نام لینا پسند کرتی، میں بلاول بھٹو ہجرے کا نام لینا پسند نہیں کرتی۔ ان سب کے لیے اللہ کا ایک ایسا عذاب آئے گا کہ ایک ڈنڈے والی سرکار آئے گی، اور باجوہ صاحب آپ اس میں فرسٹ نمبر پہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کو ہمارے اوپر راتوں رات بند کمروں میں آپ نے فیصلے کیے، آپ ان کو ہمارے سروں پہ لے کے آئے اور آپ نے ان کو ہمارے سروں پہ بٹھایا، اور دیکھیں اب ایک 75 سال کا بندہ پاکستان میں بابا، وہ اپنے پیچھے ریڑھی باندھ کے، اپنے جسم کے اوپر ریڑھی باندھ کے تو لوہا کھینچ رہا ہے۔ اللہ کا خوف کرے اور باز آ جائے اس سے، جو آپ نے غلطی کر لی ہے اس غلطی کو سدھارے۔ اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں، میں بہت زیادہ ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی انصاف والی عدالتوں سے کہ پلیز اس سارے حال کو دیکھیں، آپ سب نے مرنا ہے، آپ کو کیوں اپنی قبریں بھول گئی ہیں؟ آپ لوگوں نے اللہ کے آگے کوئی حساب نہیں دینا، وہاں پہ آپ سب نے اکیلے جانا ہے، وہاں پہ نہ کوئی آپ کا رشتے دار ہوگا، نہ کوئی آپ کی بہن، آپ کو صرف قبر میں ڈال دیں گے، اور پھر جو قبر کا عذاب ہے، میں کہتی ہوں باجوہ صاحب آپ بک پڑھ لیں ذرا، قبر کا عذاب اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ کون سا سلوک کر دیا ہے سب سے ایک عمران کو نکالنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں باجوہ صاحب، میں اتنے سال کی ہو گئی ہوں، میں نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا، میں نے نہ زرداری کو، نہ میں نے شباب کو، نہ نواز شریف کو، نہ عمران خان کو، لیکن مجھے اپنے ملک سے پیار ہے۔ باجوہ صاحب آپ اس بات کو سمجھے کہ ہم لوگ کس حیثیت سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میں آپ کو کچھ کہہ رہی ہوں یہ آپ کی ماں سنے، اس کو پتہ چلے کہ اس کے بیٹے سے کون سی غلطی ہوئی ہے، اور اگر میرے پیچھے ISIS لگا لے تم کو کہا کہ میرے گھر میں آئے کہ مجھے مارے کہ میں اپنی عوام کے لیے بولی، اور میرے اندر اتنا غصہ ہے، میرے اندر اتنا دکھ ہے، میرے اندر اتنا درد ہے، جب میں ایک 80 سال کی 90 سال کے بوڑھے کو اس حالت میں دیکھتی ہوں تو۔ چلیں بہت شکریہ، آپ نے کافی باتیں کر دی ہیں، پھر بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ خدا ناظرین، یہ دیکھیں کتنا درد ہے، یہ لوگ رہتے تو باہر ہیں، مگر اب وہ زمانہ باقی نہیں رہا کہ لوگوں کو آپ بیوقوف بناتے رہیں اور لوٹ مار کرتے رہیں۔ باجوہ صاحب، آپ کے لیے یہ پیغام، میرا خیال میں نے جتنے پروگرام کیے ہیں وہ سارے ہی بڑے سخت تھے، مگر جو اس خاتون نے آپ کو پیغام دیا، جو بھی سنے اس ویڈیو کو فارورڈ کرے، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کی عدالت میں ایک ایسا انوکھا کیس جس کے لیے پاکستان کے 5 جج اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ مختلف بیانات دیتے ہیں، اور زیبا چودھری کا نام لینا بھی گناہ کبیرہ میں بتایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے جی اس کا نام کیوں لیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا ایشو اس کو بنا لیا گیا۔ اسی سلسلے میں آج تبصرہ کریں گے، ہمارے ساتھ پاکستان سے ہی ہیں، پوچھیں گے، ہمارے دوست ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر، یہ آپ نے بات تو میری سن لی، اتنا بڑا ایشو کیوں بنا دیا اس کو؟ بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کہتے تھے آپ یہ بات نہ کریں، میں کہتا تھا جنرل غدار ہیں،
जजेस तवाइफे हैं, और अतर मिरुल्लाह उस हमारा जिसका नाम था इफ्तिखार हुसैन कुरैशी, ये तो छोटा मोटा कोई फैसला हो तो वो ऐसे शोई के लिए कर देते हैं। ये देख रहे हैं, ये फैसला है फौज का, ये जजों का फैसला नहीं है, क्योंकि हमारी ये अदालतें तवाइफे हैं। देखो ना, अभी 15 दिन पहले जो एक्टिंग था ना चीफ जस्टिस सुप्रीम इस्लाम हाई कोर्ट का, उसके बारे में मरीम नवाज ने इतनी नाजेबा गुफ्तगू की है, वो इनकी फूफी लगती है कि उसको पकड़े नहीं। ये सब बाजवा साहब के, और अब वक्त दिन ब दिन वो करीब आ रहा है कि ये अपना जर्नैल और जजेस जो है ना, ये अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए। नंबर 2, जमीन पे के फैसले कबूल नहीं होते, फैसले वही होते हैं जो आसमान पे होते हैं। इंशाल्लाह आसमान से अच्छा फैसला है। अच्छा, मगर ये बताइए कि जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि उसको नुकसान पहुंच सकता है, ये तो खुद ध्यान उस तरफ अवाम का लगा रही है। मेरा तो ख्याल था कि ये मसले खामोशी से भी हो सकते थे ना हल। बस बकवास करने की इनकी आदत है ना जी, प्रोपेगेंडा करते हैं ना। इनके अपना जो है अभी 9 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करते थे डर से कि 9 के 9 स्वीप करते नहीं। रिपोर्ट जी है कि 85% जो है ना पब्लिक उसने वोट इमरान खान को दे रहा था 9 हल्कों में। तो इन्होंने इसके डर की वजह से ये इलेक्शन मनसूख कर दी, मुलतवी कर दिए। नहीं तो ये बताइए, अब इंशाल्लाह ताला इमरान खान अल्लाह के फजल से आएगा इंशाल्लाह बरसर के साथ। सॉरी। अच्छा, ये समझ नहीं, वैसे मैंने 2-3 माह पहले, जब ये 1.5 माह पहले शायद, जब ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ था, अब मुझे याद नहीं कब हुआ, तो मैंने कहा था या तो इमरान खान को नाअहल करार देंगे या ये इलेक्शन होंगे ही नहीं। मैंने ये तबसरा किया था बाकायदा तौर पे। बिल्कुल आपकी बात ठीक थी। क्योंकि पंजाब असम्बली के जब इलेक्शन हुए तो वहां से इनको काफी मुसीबत बनी हुई उस वक्त की, आपके इल्म में। जी हाँ। अच्छा, अब एक और जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है कि आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने माफी क्यों नहीं मांगी? आपका क्या ख्याल है? अगर इमरान खान माफी मांग जाता ना तो इन्होंने उसको नाअहल कर देना था। गैर मशरूत जब माफी मांगो ना तो वो बिल्कुल अदालत उसको नाअहल कर दिए। तो बड़ा अच्छा उसके वकाला ने बड़ी समझदारी ये दिखाई है कि उसने माफी नहीं मांगी, वरना ये उसी वक्त ही इन्होंने नाअहल करके उसको गिरफ्तार कर लेना था। जी आज 20 लाख हुई हकीकत टीवी के नाम से वो करता है, उसने सारी बात बता दी है। ये बहुत अच्छा किया उनके वकाला ने। नहीं, अब ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि इमरान खान को गिरफ्तार करना बहुत आसान है, तो ये बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। एक तरफ सैलाब है, बहुत ज्यादा बारिश है, कई कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ ये एक नया स्यापा पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की, मैंने कहा आपसे भी पूछते हैं, इमरान खान के चेहरे पे कोई घबराहट नहीं थी किसी किस्म की। बात ये है, मैंने उसने पता नहीं किसका वील लगा था मुझे याद नहीं, उसके ऊपर अल्लाह की खास रहमत का साया है, इसलिए उसके अंदर घबराहट नहीं है। नंबर 2, उसने कुछ किया नहीं है। उसने जो कुछ किया है हमारी और मुल्क की बेहतरी के किरदार के लिए अदा किया है। 5 वक्त का नमाजी हो सकता तहज्जुद गो भी हो। हराम उसने सारी जिंदगी ना उसके बाप ने खिलाया, ना उसकी माँ ने खिलाया, ना उसने हराम खाया। तो जो बंदा ऐसा होता है उसमें वो घबराहट नहीं होती, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है। अच्छा, रोजाना पाकिस्तान में बेशुमार खवातीन की इज्जत से खेला जाता है, कहीं पे गैंग रेप होता है, कहीं पे कुछ होता है, वहां पे तो खवातीन की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये ज़ेबा चौधरी की इतनी क्यों जी इज्जत की जा रही? बस ये एक बहाना उनको चाहिए था और इमरान खान के मुंह से गलती से निकल गया, बस बात ये है बुनियादी तौर। एक हमारी ज़ेबा चौधरी ऐसी काबिलियत नाम नहीं है। ये शाहदीन वकील जो है ना जजों को मारते हैं, उनके दफ्तरों को ताले लगाते हैं। वहां जो एक मरा हुआ है अतुल मिनल्ला, जब जजों को मार पड़ती है दरवाजे में तोड़ फोड़ करते हैं जज के दफ्तर में, वहां ये मर गया था। 3 वाकया तो हुए इस्लामाबाद के में और लाहौर में, जजों को फैटी लगती देखी सारे जहान ने, फोटो आई है। ये सब इमरान खान के चक्कर में और कोई बात नहीं है। लेकिन
एक चीज बताइए कि ये तो वाकयात आए दिन होते रहते हैं। फैसलाबाद से भी खबर आई थी अगले दिन कि वो जज को चपेड़े मारी, कुर्सियां वगैरह हाँ जी, वकला ने उल्टा दी। लेकिन हाँ जी। वहां पे उन जजों की भी तो बेहरमती होती है, वहां पे तो कोई इतना बड़ा कोई वो तौहीन यही अदालत मैं नहीं। कह रहा हूँ ना, सिर्फ ये इमरान खान की दुश्मनी में है, हम्म। और वो भी जर्नैलों के कहने पे इतने आला है। ये भी जज हमारे बड़े बगैरत जज है। मैंने आपको 4 महीने पहले भी कहा था, जनरल गद्दार है, जज बगैरत है। ये नहीं, सिर्फ या पैसे के पैसा लेके काम करते हैं, या जिस तरह थानेदार बुलाना किसी तो वाइफ को, ये बाजवा जो कहता है वो कर देते हैं। इनको अ- अपनी आंखमंद नहीं याद। नहीं तो ये, ये इनकी औलादों को भी भुगतना पड़ेगा ये मामला। अच्छा, ये जिमनी इलेक्शन का अब क्या होगा? आप क्या समझते कि होंगे जिमनी इलेक्शन? मुझे नहीं हुई अब इलेक्शन हो गए इतनी जल्दी। नहीं तो इसी तरह खींचेगी आप ये? इसी तरह प्रोलॉन्ग करते रहेंगे। अच्छा। फिर उसके टाइम फिर जनरल इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। जनरल इलेक्शन तो उन्होंने करवाना ही नहीं मेरी इतला के मुताबिक। नहीं, 2023 में तो कराएंगे नहीं, अगस्त में। नहीं, एक साल और खींचेंगे हाँ, अभी। ये एक साल और खींच सकते हैं कि उसमें आइन में एक मौजूद है। तो आईने में तो ये तो ऐसी चीजें ढूंढते हैं। हाँ जी। हाँ। बहरहाल एक बात मुबारक साहब याद रखें, जो मैं समझता हूँ, अल्लाह करीम की जात उसके साथ है, और उसका जरिया यही है कि पब्लिक उसके ऊपर जान निछावर करने को तैयार। ये तो सबसे बड़ी ये इस अल्लाह का वक्त रहमत, अल्लाह की रहमत है इसके ऊपर। अवाम क्योंकि ताकत का सर चश्मा है। अच्छा, जी मेरी इतला के मुताबिक फोन किए जा रहे, इमरान खान ने भी ये बात बताई है कि जो हमारे लोग पंजाब असम्बली में उनको फोन कर करके तो कहा जा रहा कि आप हमारे साथ मिल जाएं वरना आपका ये हासिल करेंगे वो करेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये एक्स भाई यार यार वो लाहौर में आ गए हैं। मैंने कल भी आपको गुजारिश की थी, आ गए हैं वो लाहौर में। नहीं तो ये आ तो गए, तो यहाँ पे धमकियां दी जा रही हैं और वो लोग बोल रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, उनके लिए कोई मदद नहीं है कि ये जो धमकियां ज़ाहिर है बात यही ये है, इसमें। 75 साल हो गए इन जर्नैलों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो असल हुक्मरान जर्नैल होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं का। ये पहला प्राइम मिनिस्टर आया तब जो ताकतवर था, कादाबर शख्सियत था, उससे ये खौफ से मर रहे हैं। हम्म। हालांकि भाजपा बाइले ग्रेड का ऑफिसर है और प्राइम मिनिस्टर के मातहत है। नवाज शरीफ बड़ा गंदा बंदा है, लेकिन वो सही कहता था कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बननी चाहिए, यानी इनकी जो है ना सुपरमैसी फौज की नहीं होनी चाहिए, वो सही कहता था। ये तो हालात काफ़ी परेशानी की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बेशुमार नए मसाइल खड़े होंगे। हो सकता है कि श्रीलंका वाले हालात हो जाए, क्योंकि जिस तरह अब, अच्छा ये बताइए कि 2 हफ्ते में कोई ऐसी भी बातचीत हो सकती है कि केस को रफा दफा करने के लिए अंदर 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 बातचीत चल रही हो? दो चीजें हैं, हाँ जी। या तो अदालत ये चक्कर दे रही है कि ये हमसे गैर मशरूम माफी मांग ले और हम इसको फौरन जाहिर कर दे। तो दूसरी बात ये है कि अदालत कहती है कि शायद हमें ये अपना कुछ ऐसी बात कर दे ताकि हम इसको माफ कर दे। लेकिन हम ज्यादा गुमान यही है कि ये उसको ये मौका दे रहे हैं कि ये माफी मांग ले डर के, और हम उसको फौरन नाहिल कर। अगर चक्कर ये है। फर्ज करें इमरान खान को इस केस में नाअहल करार दे दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम आराम से बैठेगी? ना आपसे बैठेगी। अभी तो इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में हो गई, फिर उसके बाद अपना ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। नहीं वो तो, इतना कोई आसान तरीका नहीं है नाहिल करने का, जिस बंदे ने डिबेट भी ना किया हो। नहीं तो नाअहल करार दे देगा, लेकिन जेल का इससे क्या तल्लक? आज तक कोई गया जेल में पाकिस्तान में जिसने कोई तौहीन अदालत की हो? नहीं, वो भी बस गया था, मेरा ख्याल है कि तलाल चौधरी गया था 5 महीने के लिए, और एक निहाल आजमी था, एक और बंदा था। अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल उनको भी नायर किया था 5-5 साल के लिए। जेल कोई नहीं गया था। वो जो यूसुफ का गलड़ी था वो भी जेल नहीं गया था, बस ना उसको सजा दी थी जितनी असर तक अदालत बर्खास्त नहीं होती, आपको यहाँ बैठे रहे आप। वो 20-22 मिनट बैठा रहा था, बस ये सजा उसको।
تو اگر ہماری عدالتیں غلطی کرے تو ان کو کس نے سزا دینی جی؟ اللہ کے ہاں اللہ نے دینی، اور ایسی سزا رب کریم دے گا کہ ان کی سات نسلیں یاد رکھے گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کی گناہ حرکتیں کی تھی کہ وہ ان کی ساری پشت کو یاد رکھا. آنے والی جو نسلیں ہیں نا اس کی برباد ہو جائے. بہت شکریہ سر، تھینک یو جی. اللہ ناظرین، یہ کیس ہے ایک میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا کیس نہیں تھا، ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس پہ سیاست بھی جو ہو رہی ہے، اس پہ آرڈر بھی جاری کیے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہے، سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ. آج کل جناب ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا پاکستان کا کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا. ابھی تک تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جانے والا بھی ہے، یہ سارا بھی 3 سال تک اور رگڑا لگائیں گے. مگر آج ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا حال ہے؟ جی حضور ٹھیک ٹھاک. آپ بس ٹھیک. ہاں جی، میں نے کہا چیف جسٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے جو نیا آنا. چیف آف آرمی اسٹاف جی ہاں، یہ بات یہ ہے جی مبارک بھائی کہ جہاں تک تو ان کے جانے کا تعلق ہے وہ بھی سچویشن ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی اعتبار تو کیا نہیں جا سکا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیاست میں پورے طریقے سے ملوث ہے. مطلب میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں، پوری پاکستان آرمی بات نہیں کر رہا ہے، ایک شخص، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پوری پاکستان آرمی بدنام بھی ہو رہی ہے. اچھا، سیکنڈلی میں نے کل ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ سنا ایک بڑے مشہور زمانہ اینکر کے مطلب زبان سے، تو وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایک نواز شریف کے بارے میں بولا اور زرداری کے بارے میں اور شہباز شریف کے بارے میں اسپیشلی، کہ اس گروپ سے چیف آف آرمی سٹاف کی نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کروانا یا نیا چیف سلیکٹ کروانا ایسے ہی ہے کہ جیسے محلے کا کوئی انتہائی کرپٹ آدمی ہو، یعنی زانی اور شرابی ہو، اور اس کو آپ یہ کہیں گے میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میری بیٹی کا پیچھے خیال کر دینا. یہ ایک بڑے مشہور اینکر نے کل جو بولا ہے، تو میں مطلب اس پہ یوٹیوب پہ اس کا چل رہا تھا سلسلہ، تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے کہا دیکھو لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مورل لیس لوگ ہیں، کریکٹر لیس لوگ ہیں، اور اب ان مورل لیس اور کریکٹر لیس جنہوں نے پورا 75 سال یا 76-77 سال 77 ایئرس اس ملک کو لوٹ کے کھایا، اب ان لوگوں سے پاکستان آرمی کا محافظ سلیکٹ کروائیں گے، ان کا یعنی چیف سلیکٹ کروائیں گے پاکستان آرمی کا. نہیں تو ایک سوال ہے سر، یہ ایک سوال ہے یہاں پہ کیونکہ سر ایک سوال ہے، کیونکہ بڑی مشہور یہ بھی تو چیف آف آرمی سٹاف ان کو سلوٹ مار ہی رہا ہے نا چوروں ڈاکوؤں کو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل غلط ہے، جی بالکل غلط ہے. وہ تو 2-3 بلکہ درجنوں 2-3 درجن آرمی افسروں کے بیان یوٹیوب پہ بھی ہیں، مطلب میڈیا پہ تو یہ چلنے نہیں دے رہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بے شمار یعنی آرمی افسروں کے بیان ہیں کہ یار تمہیں رات کو نیند کیسے آتی ہے، یعنی آپ رات کو سوتے کیسے ہیں. اور سیکنڈ، آپ کن لوگوں کو سلوٹ مار رہے ہیں جنہوں نے 75 سال اس ملک کو یعنی جوکوں کی طرح خون چوس لیا. یعنی پیسے تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی وہ جو خربوں ڈالرز کی پراپرٹیاں اور خربوں ڈالرز کی سیونگ کی، وہ جو ایک سیاستدان نے مطلب خربوں ڈالرز کی پراپرٹیاں بنائی، خربوں ڈالرز کیش میں لے گئے، اور مطلب ہے کہ اس کے باوجود اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو سلوٹ مارتے ہیں جنہوں نے جوکوں کی طرح قوم کا خون نچوڑ کر دیا، ان لوگوں کو آپ سلوٹ مارتے ہیں. شرم آنی چاہیے. چلے بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. باقی پروگرام میں خود کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہیں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان میں ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسئلے ہیں. اس میں چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق تو ہمارے دوست نے بتا دیا. ضمنی الیکشن میں نے اگر میرے پروگرام آپ پچھلے ذرا نکال لیں تو اس میں نے کہا تھا کہ جناب یہ الیکشن نہیں ہوں گے، یا عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا، یا آپ کے علم میں ہے جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ نون لیگ کا بندہ ہے، اور نون لیگ نے 4 خواتین، 4 خوبصورت خواتین ان کے سپرد کی تھی کہ آپ نے ان کو خوش کرنا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ بعد میں ان کی ویڈیو وغیرہ بنا کے نون لیگ نے رکھ لی. ان عورتوں کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ نے جس کا ہم نے کہنا ہے اس کو شکار کیسے کرنا ہے.
اور اب جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے صرف ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ الیکشن ملتوی کرنا ہے، آپ نے یہ کرا۔ آپ نے دیکھا 8 دفعہ یہ کیس ہائی کورٹ اور پتہ نہیں عدالتوں میں جاتا رہا الیکشن کے، چیف الیکشن کے بارے میں۔ کبھی یہ 5 بندوں کا مسئلہ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، غیر وہ مٹی ڈالے پچھلی باتیں، اور سبق نہیں سیکھا۔ اب یہ جو صاحب بہادر بیٹھے ہوئے چیف الیکشن کمیشن، یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ انہوں نے ایسے ایسے کام شروع کر دیے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ تمام سیٹیں جو ہے 9 کی 9، یہ جتنی بھی صوبائی بھی، یہ عمران خان لے جائے گا، پی ٹی آئی لے جائے گی، اور بڑے سخت پریشان تھے کہ دوبارہ انہوں نے یہ الیکشن جیت لیا تو طوفان آ جائے گا اور ہمارا جو معیار گر جائے گا۔ اس وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ملتوی کیا گیا۔ جن علاقوں میں یہ الیکشن ہونا تھا وہاں پہ نہ تو بارش کا کوئی مسئلہ بن رہا، نہ کوئی سیلاب کا بن رہا۔ ہم نے وہ چیک کیے تمام، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان ان کو نظر آ رہا تھا جیت۔ خواجہ آصف آ کے بڑا وہاں پہ اس نے بڑا شور ڈالا ہوا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کی۔ سب سے زیادہ تو نون لیگ والے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے خود اداروں کے بارے میں کیا کہا تھا، مگر کیونکہ آپ لوگوں کے پاس دولت ہے، آپ کا پیسہ ہے، اور ادارے آپ کے خلاف بول نہیں سکتے۔ عمران خان کسی کو چوانی نہیں دیتا، یہ بھی تو پھڈا ہے نا، کسی کو چائے میں اس کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا۔ آپ تو ہر چیز دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس تو ایسی خواتین بھی ہیں، جو مجھے یہ تصویریں آئی ہے کہ عمران خان کو کہتے ہیں جی یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، تو وہ آپ کی وہ پارٹی جو ہے وہ جا کے اس سے مل رہی ہے، تصویریں چل رہی ہے۔ آپ کا تو بڑا زبردست انتظام ہے، پیسے بھی ہے، عورتیں بھی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے ملک کو، قوم کو نقصان ہو، بس آپ کو فائدہ ہو۔ اگر آپ غور کریں کہ یہ کہتے جناب ہم کل ایک مجھے بڑا اچھا لگا، لکھا ہوا تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم مشکل وقت سے نکل آئے ہیں، تو وہ بندے نے بڑا اچھا لکھا۔ پہلے اس نے ایک گالی دی جو میں نہیں دینا چاہتا، اس نے پھر گالی دینے کے بعد کہا کہ جناب آپ تو مشکل وقت سے نکل آئے ہیں مگر پوری قوم مشکل میں پھنس گئی ہے۔ تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، جو میں آپ کو بتا، اپنے کیس تو ختم کرا لیے، سب کچھ کرا لیا، عدالتوں سے سب کچھ ان کو مل گیا، اپنی ان کی عدالتیں ہیں، اپنا سب کچھ ہے، جج ان کے ہیں، ہر چیز اپنی ہے۔ ایک آدھا فیصلہ تو عدالتوں کو کرنا پڑتا ہے نا ادھر کا بھی، ورنہ وہ تو بین الاقوامی طور پہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے انہوں نے ظاہر دکھانا تو ہے نا، جیلی کیمپ جس طرح لگا کے آج کل وہ سیلاب کے لوگ جو ان کو جی مدد پہنچ رہی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں، صرف ایماندار لوگوں کو پیسے بھیج رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کو جو پیسے بھیج رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں مل رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے انکوائری کی ہے، اور سارے پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں، ان کے اسٹوروں میں وہ سامان جا رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی۔ ابھی تک لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، یہ چور اور ڈاکو ان کو جو دینا آپ نے سمجھو کہ وہ ایک قسم کا حرام گیا، نہ ان پہ کوئی اعتماد کرے۔ جو لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں اپنے رشتہ دار، کوئی ایسے ایماندار لوگ دیکھے جو خدمت کر رہے ہیں اور واقعی ان تک مدد پہنچ سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ناظرین، پاکستان میں جو آج ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ کوشش تو ان کی یہی ہے، اور میں نے جب اس پہ پتہ کیا تو یہ عوام کو چیک کر رہے ہیں، یہ کیس وغیرہ لگا کے عدالتوں میں بڑے بڑے جج بیان دے کے کہ سوشل میڈیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، کیا خیال کہیں گے۔ ان کو اپنی بھی جان کی فکر ہے، آپ کو کتنی مصیبت پڑ جائے گی جب عوام سڑکوں پہ نکلے گی تو انہوں نے بھاگ کے کہاں جانا، اور ظاہر ہے جب سڑکوں پہ عوام نکلے گی تو ان کے ہوتا یہ ہے جب کسی ملک میں انقلاب آتا ہے نا، فرض کرے سری لنکا کی بات کر لیں یا کوئی اور ملک بھی، تو وہاں سب سے پہلے یہ جو سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، جو ادارے ہیں جو ذمہ داری نہیں پوری کرتے، ان کی کلاس لیتی ہے وہاں،
क्लास में आपको पता है कि स्कूल में जब जाए बंदा, अब तो बहुत और हो गया, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी मसला बन सकता है, किसी की छितरोल भी हो सकती है, कोई भाग भी सकता है, कोई खिसक भी सकता है, कोई मिले ही ना इनको, क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इनकलाब में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोगों को दूसरे ममालिक में भागने नहीं हो देते, एयरपोर्ट वगैरह बंद कर देते हैं और वहाँ पे भी अवाम का कब्ज़ा होता है। आपने देखा जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका वहाँ से तालिबान ने कब्ज़ा किया तो अमेरिका कैसे वहाँ से भागे। वो इधर मेरे भी एक जानने वाले अफ़गानिस्तान से आए थे, कहता मैं नीचे बैठ के आऊँ जहाज़ में, और कोई उसके पास पासपोर्ट नहीं था, बड़ा अच्छा उसका रेस्टोरेंट था, वहाँ बिजनेस था, बड़ा ठीक ठाक इनकम थी, तो वो सब कुछ छोड़ के फिर जहाज़ में वो नीचे बैठ के आया। तो इस तरह से फिर जज हैं या सियासतदान ये भागने की कोशिश करते हैं, या फिर जो अवाम के हाथ आ जाता है वो उनको फिर अपनी अदालत में क्या सजा अवाम देती है अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल है बहुत जल्दी पाकिस्तान में आने वाला है, और आपके इल्म में है कि कोई अच्छी खबर अभी तक आपको पाकिस्तान से नहीं मिली। एक तरफ बारिशों का सैलाब का अजाब आया हुआ है, दूसरी तो ये उससे बड़ा अजाब आया हुआ है। तो यहाँ पे इनके ज़हन में होता है कि हम निकल जाएंगे, इंग्लैंड पहुँच जाएंगे, फलां जगह पहुँच जाएंगे, जाके सियासी बना ले लेंगे। लेकिन चोरों की निशानदेही जब से हो चुकी है तो आपके इल्म में यहाँ वो आबद शेरी खाना गया था, वहाँ भी चोर चोर, इनके घर के बाहर भी चोर चोर। वो एक लड़के ने सोशल मीडिया पे दिया था कि जब से ये पहले हम बहुत बोर होते थे, टाइम नहीं गुजरता था, जब से ये नवाज शरीफ का घर मिला हम वहाँ जाके अपना टाइम पास कर लेते हैं चोर चोर। वो उसके जो सिक्योरिटी गार्ड है पिछले दिनों उसके भी किसी ने खुन्ने सेक दिए थे, वो गालियाँ निकाल रहा था, और इन्होंने जो रखे हुए हैं वो इनसे भी बढ़े गए, उनको तमीज़ भी नहीं है, वो गंदी गालियाँ देते हैं लोगों को। वो कहते हैं हम गालियाँ देंगे शायद ये ना आए। वो यंग लड़के हैं, वो उनको अपना पिछली दफ़ा मेरा हमला कर दिया, कुछ इस तरह की वीडियोस चल रही थी। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है कोई गौर नहीं इस पर करेगा, कोई आपको नहीं बताएगा क्यों हो रहा है। ये समझ रहे कि अवाम अभी तक उनको समझ नहीं है, अकल मौत नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी है। इसलिए बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके अपने हालात ठीक करें, अपनी अदालतें ठीक करें, अपना सिस्टम ठीक करें, इससे पहले कि देर हो जाए और फिर वो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए और उसके बाद निकलने का रास्ता भी ना मिले आप लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शाम को लाते आगा में मज़ीद बातचीत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। आज एक दोस्त है जो पाकिस्तान में तो नहीं है मगर ये भी पाकिस्तान की खबरों पे गहरी नज़र रखते हैं, उनसे पूछेंगे कि इमरान खान का जो बयान आया उस पर ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कल का पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है कि इमरान खान ने फौज के बारे में ये कह दिया वो कह दिया, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? सर बात यह है कि ये जो इमरान खान ने बयान दिया ना, मैं किसी पार्टी के साथ तलक नहीं रखता, बात सीधी है जी। ना मैं इमरान खान की साइड लेता है ना किसी दूसरे की लेता है, मैं साइड लेता है पाकिस्तान की। ये जो हमारा मुल्क है, जो इससे प्यार मोहब्बत करता है, ठीक है, उसी पर इत्मीनान किया जाता है ना, कि दूसरे पर तो नहीं किया जाता ना। बहुत जबरदस्त बात, चाहे वो हुकूमत में है चाहे हुकूमत के बाहर है जी, इत्मीनान उसी पे किया जाता है जिसके अंदर से शायद मिले कि ये वाकई पाकिस्तान का मुहिब है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला आदमी, उसके अंदर से शायद मिलना चाहिए जी। अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है, देखा है किसी ने जी। अल्लाह ताला अपने फैलों से मिलता है कि ये दरख्त बनाया अल्लाह ताला बनाया, इंसान बनाया तो अल्लाह ताला है तो इंसान बनाया जी। ये फैलों से चीज का पता चलता है। तो जो इनके फैल हैं, जो हुकूमत में आदमी हैं, बाजुआ हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे मुल्क का सरबराह इस टाइम, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बात यह है उसके अंदर से कुछ फायद मिलनी चाहिए कि वाकई पाकिस्तान का मुहिब वतन है ये। इमरान खान के ऊपर तो ऐसे आ जाते हैं जैसे वो पंजाबी में मिसाल बनी है, चूचा खंगार के ऊपर आता है भाग के, ऐसे आते हैं ये बेड़िए की तरह। आदमी को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं तो आपसे ये शायद मिलने चाहिए
کہ آپ محب وطن ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ سے وہ شواہد نہیں مل رہے. اگر عمران خان نے بات کی ہے تو کیا مشکل ہے؟ جب آپ غلطیاں کریں گے تو دنیا باتیں کرے گی. میں بھی کر رہا ہوں اور بھی کریں گے باتیں, دنیا تو باتیں کریں گی نا. اچھا یہ بتائیں سارے کہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اور بھی ممالک ہے دنیا میں, ان کے سربراہ پہ کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی, نہ قوم ان کی اٹھاتی ہے. یہ ہمارے ملک میں ہی کیوں یہ مسائل بنتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ وزیر اعظم کے پاس کم طاقت ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کے پاس زیادہ ہے. بات یہ ہے, دیکھیں, یہ چیف آف آرمی سٹاف تو میری نظر میں تو انہی کو بننا چاہیے کہ جس کا اس کے بعد میں نمبر ہے. کوئی کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بیٹھ جائے فلاں بیٹھ جائے. اپنے فائدے کے لیے عمران خان بٹھا لے, اپنے فائدے کے لیے شہباز شریف بٹھا لے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جس کا حق ہے وہ بیٹھے. ٹھیک ہے نا, وہ جو عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ جس کا حق ہے وہ بیٹھے, بات صحیح ہے نا, انصاف کی بات ہے. اپنی مرضی کیوں چلے کسی کی؟ لیکن ایک بات اب اس سے ہٹ کے تھوڑا آپ سے کرنی ہے. میں پہلے بھی آپ سے یہ بات کرنے والا تھا کہ پاکستان کی بجلی بھی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. 17 20 ہزار روپیہ, 25 ہزار, 30 ہزار روپیہ بل آ رہے ہیں. یہ محب وطن کا کام ہے؟ یہ کام کرنے محب وطن ایسے کرتے ہیں, اپنی عوام کو ایسے ذلیل کرتے ہیں؟ آپ بتائیں, چائنا نے جب بیان دیا ہے کہ بھائی میرے سے بجلی لے لو 300 روپیہ فی گھر, آپ اے سی چلاؤ, آپ پنکھا چلاؤ, آپ کی مرضی. ایران نے بولا میں 250 روپیہ فی گھر دیتا ہوں, 250 روپیہ فی گھر میرے سے بجلی لو, فی گھر 250 روپیہ دیتا جائے, اے سی چلاؤ, جو چیز چاہے چلاؤ. مجھے بتائیں, اگر ان میں سے کوئی بھی محب وطن ہے, کوئی عوام کا سر دردخواہ ہے, تو یہ ان کی بات ماننی چاہیے نا. اچھا یہ بات آپ بتائیے کہ ہمارا, اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے سر, یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ عوام کے لیے سہولت دیکھنی چاہیے. ہمیں جو تیل, یہ چھریاں لے کے عوام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو شرم نہیں ہے, ان کو شرم حیا نہیں ہے. یہ میں بھی کیا بولوں, میرے کنٹرول میں نہیں رہتا جب میں بات کرتا ہوں. ان کو شرم نہیں ہے. یہ محب وطن آپ کو بولتے ہیں, ایسے محب وطن ہوتا ہے. عوام کو ذبح کر رہے ہیں. ہم کیسے بل دیتے ہیں, ہم جو کماتے بل دے دیتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتا. یہ کتے بیٹھا ہوا جو شہباز شریف, ان کو شرم نہیں آتا. ہم لوگ کیسے پورے کر رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں بھوکے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ہمیں پیٹرول جو ہے وہ روز سستا دیتا ہے, ہم مہنگا خریدتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہوئے. بات یہ ہے, پیٹرول ادھر سے کیسے خریدے, اس کا یار راضی نہیں ہے نا, امریکہ راضی نہیں ہوتا. اچھا یار وطن نہیں ہے, یہ امریکہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. نہیں تو یار امریکہ سے پیار کرتے ہیں سر. یار امریکہ جب بڑے بڑے بنگلے دیتا ہے, اور جو بڑے بڑے پیسے دیتا ہے, وہ ان کے محل بنتے ہیں. محب وطن کس کو بولتے ہیں, وہ اس کا نام عمران خان ہے. نہیں, یار کو راضی کرنے کے لیے پوری قوم کو ذبح کر دو. یہی بات ہے نا. قوم کا ان کے دیکھے, قوم کا ان کے دل میں تو درد نہیں ہے. یہ تو میں بھی کیا بولوں, میں لفظ منہ میں آتے روکتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ نہیں بڑے لفظ نکلے. یہ کس کو کون بولتا ہے انسان ہے یہ. چلے بہت شکریہ, آپ کافی غصے میں ہیں, پھر کریں گے آپ کے ساتھ پروگرام. بڑے اچھا رہا. میری بھائی بات سنیں, میری بات سنیں. غصہ تو آتا ہے نا جب ان کے دل میں شرم نہیں ہے, حیا نہیں ہے. ایک آپ لاکھ سے اتار کے ان گلے کو رکھی ہوئی ہے. ان کو عوام کا بالکل درد نہیں. میں کیا بولے گا اس کو. اچھا آپ کو کیا سمجھتے ہیں, جس طرح وہاں سڑکوں پہ عوام پڑی ہوئی ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, اور یہ ارے یار میری بات ذرا سنیں. عوام کا بھی عقل نہیں ہے, عوام کو بالکل شعور نہیں ہے. عوام کو تھوڑا سا بھی عقل ہونا. جدھر بجلی کے وہ کیا نام ہے, جو واسطہ کے دفتر ہے, یہ جلاتے ہیں. جا کے شہباز شریف کا گھر جلاؤ. انسانوں والا کام کرو. جا کے اس کے گھر کا گراؤ کرو, پتہ چلے کہ تم محب وطن ہے. عوام کی بھی غلطی ہے. چلے بہت شکریہ سر آپ, تھینک یو. اوکے سر. جی شہباز شریف کے گھر کا گراؤ کرو, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, یہ تو ویسے مناسب نہیں ہے, مگر آرام سے یہ لوگ جانے والے نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ندیم پروگرام آج مبارک کے ساتھ. آج کل جناب ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا پاکستان کا کہ چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا. ابھی تک تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جانے والا بھی ہے, یہ سارا بھی 3 سال تک اور رگڑا لگائیں گے.
मगर आज हमारे साथ एक साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? जी हजूर ठीक ठाक, आप बस ठीक। हाँ जी, मैंने कहा चीफ जस्टिस का मसला बना हुआ है जो नया आना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। हाँ, ये बात ये है जी मुबारक भाई कि जहां तक तो इनके जाने का ताल्लुक है वो भी सिचुएशन डाउटफुल है, क्योंकि इन लोगों का कोई एतबार तो किया नहीं जा सका। ये कहते हैं कि जी हम सियासत में मुलव्वस नहीं है, ठीक है, और सियासत में पूरे तरीके से मुलव्वस है। मतलब मैं एक शख्स की बात कर रहा हूँ, पूरी पाकिस्तान आर्मी बात नहीं कर रहा है, एक शख्स, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान आर्मी बदनाम भी हो रही है। अच्छा, सेकेंडली मैंने कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट सुना एक बड़े मशहूर जमाना एंकर के मतलब जुबान से, तो वो मैं शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने कहा जी कि एक नवाज शरीफ के बारे में बोला और जरदारी के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में स्पेशली, कि इस ग्रुप से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नए चीफ की अपॉइंटमेंट करवाना या नया चीफ सिलेक्ट करवाना ऐसे ही है कि जैसे मोहल्ले का कोई इंतहाई करप्ट आदमी हो, यानी जानी और शराबी हो, और उसको आप ये कहें जरा मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरी बेटी का पीछे ख्याल कर देना। ये एक बड़े मशहूर एंकर ने कल जो प्लेटफॉर्म बोला है, तो मैं मतलब इस पे यूट्यूब पे उसका चल रहा था सिर्फ, तो मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा देखो लोगों की ओपिनियन ये है कि लोग कहते हैं कि ये मॉरललेस लोग हैं, कैरेक्टरलेस लोग हैं, और अब इन मॉरललेस और कैरेक्टरलेस जिन्होंने पूरा 75 साल या 76-77 साल 77 ईयर्स इस मुल्क को लूट के खाया, अब उन लोगों से पाकिस्तान आर्मी का मुहाफिज सिलेक्ट करवाएंगे, उनका यानी चीफ सिलेक्ट कराएंगे पाकिस्तान आर्मी का। नहीं तो एक सवाल है सर, ये एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि सर एक सवाल है, क्योंकि बड़ी मशहूर, ये भी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको सलूट मार ही रहा है ना चोरों डाकुओं को, तो क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। वो तो बल्कि दर्जनों 2-3 दर्जन आर्मी अफसरों के बयान यूट्यूब पे भी हैं, मतलब मीडिया पे तो ये चलने नहीं दे रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे बेशुमार यानी आर्मी अफसरों के बयान है कि यार तुम्हें रात को नींद कैसे आती है, यानी आप रात को सोते कैसे हैं। और सेकंड, आप किन लोगों को सलूट मार रहे हैं जिन्होंने 75 साल इस मुल्क को यानी जोकों की तरह खून चूस लिया। नहीं पैसे तो बड़ी दूर की बात है, नहीं वो जो खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टियां और खरबों डॉलर्स की सेविंग की, वो जो एक सियासतदान ने मतलब खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टियां बनाई, खरबों डॉलर्स कैश में ले गए, और मतलब है कि उसके बावजूद उसने कहा कि आप इन लोगों को सलूट मारते हैं जिन्होंने जोकों की तरह कौम का खून निचोड़ कर दिया, उन लोगों को आप सलूट मारते हैं, शर्म आनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। बाकी प्रोग्राम मैं खुद करता हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में एक मसला नहीं है, कई मसले हैं। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब तो हमारे दोस्त ने बता दिया। ज़िमनी इलेक्शन, मैंने अगर मेरे प्रोग्राम आप पिछले ज़रा निकाल लें तो उसमें मैंने कहा था कि जनाब ये इलेक्शन नहीं होंगे, या इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा, या आपके इल्म में है जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो नून लीग का बंदा है, और नून लीग ने 4 खूबसूरत खवातीन इनके स्पुर्द की थी कि आपने इनको खुश करना है। और आपके इल्म में है कि बाद में इनकी वीडियो वगैरह बना के नून लीग ने रख ली, उन औरतों को बाकायदा तौर पे इन्होंने हदायत की हुई है कि आपने जिसका हमने कहना है उसको शिकार कैसे करना है। और अब जो अंदर की बात है वो ये है कि पीछे से सिर्फ इनको ऑर्डर दिया जाता है कि आपने ये इलेक्शन मुलतवी करना है, आपने ये करा। आपने देखा 8 दफ़ा ये केस हाई कोर्ट और पता नहीं अदालतों में जाता रहा इलेक्शन के, चीफ इलेक्शन के बारे में। कभी ये 5 बंदों का मसला, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, खैर वो मिट्टी डाले पिछली बातें, और सबक नहीं सीखा। अब ये जो साहब बहादुर बैठे हुए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, ये साहब जो बैठे हुए हैं इनका एहतसाब कौन करेगा? इन्होंने ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए और इनको पता था कि ये तमाम सीटें जो है 9 की 9, ये जितनी भी सवाई भी ये इमरान खान ले जाएगा, पीटीआई ले जाएगी। और बड़े सख्त परेशान थे अगर कि दोबारा इन्होंने ये इलेक्शन जीत लिया तो तूफान आ जाएगा और हमारा जो म्यार गिर जाएगा।
اس وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ملتوی کیا گیا. جن علاقوں میں یہ الیکشن ہونا تھا وہاں پہ نہ تو بارش کا کوئی مسئلہ بن رہا نہ کوئی سیلاب کا بن رہا. ہم نے وہ چیک کیے تمام، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان ان کو نظر آ رہا تھا جیت. خواجہ آصف آ کے بڑا وہاں پہ اس نے بڑا شور ڈالا ہوا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کی. یہ بھی سب سے زیادہ تو نون لیگ والے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے خود اداروں کے بارے میں کیا کہا تھا، مگر کیونکہ آپ لوگوں کے پاس دولت ہے، آپ کا پیسہ ہے، اور ادارے آپ کے خلاف بول نہیں سکتے. عمران خان کسی کو چوانی نہیں دیتا، یہ بھی تو پھڈا ہے نا. کسی کو چائے میں اس کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا. آپ تو ہر چیز دے دیتے ہیں. آپ کے پاس تو ایسی خواتین بھی ہیں جو مجھے یہ تصویریں آئی ہے کہ عمران خان کو کہتے ہیں جی یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، تو وہ آپ کی وہ پارٹی جو ہے وہ جا کے اس سے مل رہی ہے، تصویریں چل رہی ہے. آپ کا تو بڑا زبردست انتظام ہے، پیسے بھی ہے، عورتیں بھی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے ملک کو قوم کو نقصان ہو، بس آپ کو فائدہ ہو. اگر آپ غور کریں کہ یہ کہتے جناب ہم کل ایک مجھے بڑا اچھا لگا، لکھا ہوا تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ہم مشکل وقت سے نکل آئے ہیں. تو وہ بندے نے بڑا اچھا لکھا. پہلے اس نے ایک گالی دی جو میں نہیں دینا چاہتا. اس نے پھر گالی دینے کے بعد کہا کہ جناب آپ تو مشکل وقت سے نکل آئے ہیں مگر پوری قوم مشکل میں پھنس گئی ہے. تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے جو میں آپ کو بتا. اپنے کیس تو ختم کرا لیے، سب کچھ کرا لیا، عدالتوں سے سب کچھ ان کو مل گیا، اپنی ان کی عدالتیں ہیں، اپنا سب کچھ ہے، جج ان کے ہیں، ہر چیز اپنی ہے. ایک آدھا فیصلہ تو عدالتوں کو کرنا پڑتا ہے نا ادھر کا بھی، ورنہ وہ تو بین الاقوامی طور پہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے انہوں نے ظاہر دکھانا تو ہے نا. جیلی کیمپ جس طرح لگا کے آج کل وہ سیلاب کے لوگ جو ان کو جی مدد پہنچ رہی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں، صرف ایماندار لوگوں کو پیسے بھیج رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو جو پیسے بھیج رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں مل رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے انکوائری کی ہے، اور سارے پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں، ان کے اسٹوروں میں وہ سامان جا رہا ہے. کوئی کسی کو کوئی چیز نہیں مل رہی. ابھی تک لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. یہ چور اور ڈاکو ان کو جو دینا آپ نے سمجھو کہ وہ ایک قسم کا حرام گیا. نہ ان پہ کوئی اعتماد کرے. جو لوگ باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں اپنے رشتہ دار کو ایسے ایماندار لوگ دیکھے جو خدمت کر رہے ہیں اور واقعی ان تک مدد پہنچ سکتی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں. ناظرین، پاکستان میں جو آج ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا. کوشش تو ان کی یہی ہے، اور میں نے جب اس پہ پتہ کیا تو یہ عوام کو چیک کر رہے ہیں. یہ کیس وغیرہ لگا کے عدالتوں میں بڑے بڑے جج بیان دے کے کہ سوشل میڈیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، کیا خیال کہیں گے. ان کو اپنی بھی جان کی فکر ہے. آپ کو کتنی مصیبت پڑ جائے گی جب عوام سڑکوں پہ نکلے گی تو انہوں نے بھاگ کے کہاں جانا. اور ظاہر ہے جب سڑکوں پہ عوام نکلے گی تو ان کے ہوتا یہ ہے جب کسی ملک میں انقلاب آتا ہے نا، فرض کرے سری لنکا کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور ملک بھی، تو وہاں سب سے پہلے یہ جو سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، جو ادارے ہیں جو ذمہ داری نہیں پوری کرتے ان کی کلاس لیتی ہے. وہاں کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں جب جائے بندہ، اب تو بہت اور ہو گیا، تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، کسی کی چھترول بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھاگ بھی سکتا ہے، کوئی کھسک بھی سکتا ہے، کوئی ملے ہی نہ. ان کو کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انقلاب میں کافی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو دوسرے ممالک میں بھاگنے نہیں وہ دیتے، ایئرپورٹ وغیرہ بند کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ بھی عوام کا قبضہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جب افغانستان میں امریکہ وہاں سے طالبان نے قبضہ کیا تو امریکہ کیسے وہاں سے بھاگے. وہ ادھر میرے بھی ایک جاننے والے افغانستان سے آئے تھے، کہتا میں نیچے بیٹھ کے آؤں جہاز میں، اور کوئی اس کے بعد پاسپورٹ نہیں تھا. بڑا اچھا اس کا ریسٹورنٹ تھا، وہاں بزنس تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک انکم تھی. تو وہ سب کچھ چھوڑ کے پھر جہاز میں وہ نیچے بیٹھ کے آیا.
تو اس طرح سے پھر جج ہیں یا سیاستدان یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جو عوام کے ہاتھ آ جاتا ہے وہ ان کو پھر اپنی عدالت میں کیا سزا عوام دیتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اب میرا خیال ہے بہت جلدی پاکستان میں آنے والا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کوئی اچھی خبر ابھی تک آپ کو پاکستان سے نہیں ملی۔ ایک طرف بارشوں کا سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے، دوسری تو یہ اس سے بڑا عذاب آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نکل جائیں گے، انگلینڈ پہنچ جائیں گے، فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، جا کے سیاسی بنا لے لیں گے۔ لیکن چوروں کی نشاندہی جب سے ہو چکی ہے تو آپ کے علم میں یہاں وہ عابد شیر علی کھانا گیا تھا، وہاں بھی چور، ان کے گھر کے باہر بھی چور۔ وہ ایک لڑکے نے سوشل میڈیا پہ دیا تھا کہ جب سے یہ پہلے ہم بہت بور ہوتے تھے، ٹائم نہیں گزرتا تھا، جب سے یہ نواز شریف کا گھر ملا ہم وہاں جا کے اپنا ٹائم پاس کر لیتے ہیں چور۔ اور اس کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے پچھلے دنوں اس کے بھی کسی نے کھنے سینک دیے تھے، وہ گالیاں نکال رہا تھا، اور انہوں نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ ان سے بھی بڑے گئے، ان کو تمیز بھی نہیں ہے، وہ گندی گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں ہم گالیاں دیں گے شاید یہ نہ آئیں۔ وہ ینگ لڑکے ہیں، وہ ان کو اپنا پچھلی دفعہ میرا حال حملہ کر دیا، کچھ اس طرح کی ویڈیوز چل رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کوئی غور نہیں اس پہ کرے گا، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ عوام ابھی تک ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل موت نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے حالات ٹھیک کریں، اپنی عدالتیں ٹھیک کریں، اپنا سسٹم ٹھیک کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اور پھر وہ دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے، اور اس کے بعد نکلنے کا راستہ بھی نہ ملے آپ لوگوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شام کو لاتے آدھا میں مزید بات چیت۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان میں کل آپ نے دیکھا عدالت میں جو کچھ ہوا، اسی پہ آج بات چیت چلے گی، اور عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سویڈن سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ عدالت نے کوئی زیادہ ہی میرا خیال سخت کام شروع کر دیا، اور اتنا بڑا کیس تو نہیں تھا جتنا تماشا لگایا گیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام مبارک صاحب۔ سر یہ کل 5 جج باری باری تو ایسے وہ اپنے خیالات بتا رہے تھے کہ پاکستان میں یہ شاید سب سے بڑا جرم جو عمران خان سے ہوا، اس سے پہلے تو کوئی جرم ہوا ہی نہیں۔ مبارک صاحب، دیانتداری کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کے دشمن اس کو گھیرے میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تک 75 سال ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کون کون سے لوگوں نے پاکستان کو کس طرح گرانے کی یا اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے لوگ 5-10% جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی وجہ سے یہ ملک بچا رہا، اور شروع میں تو ان کے وہ کھوٹے سکے جو تھے انہوں نے کوشش کی، پھر پاکستان کے اوپر قبضہ کیا گیا، کچھ خاندانوں نے قبضہ کر لیا، پھر یہ سیاستدان جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے قاتل، گینگسٹرز، منی لانڈر، یہ سارے گٹھے ہوئے یہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے۔ ابھی ججز ان کے ساتھ مل گئے۔ پہلے بھی ججز نے کبھی انصاف نہیں کیا پاکستان میں، لوگوں کی جو انصاف تھا انہوں نے کبھی نہیں دیا، پاکستان کے غریبوں کو تو کبھی ملا ہی نہیں ہے۔ اور جنرلی جو ججز تھے وہ اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے جس ملک سے وہ تنخواہ لیتے، جو ملک ان کو 5-10 گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، نوکر، پولیس اور عیاشیاں کروا رہے ہیں، ان کو ان کے لوگوں کو انصاف نہیں دیا۔ جو کل ہوا یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ ایک آدمی جو ملک کے لیے بات کر رہا ہے، جو غریبوں کی بات کر رہا ہے، جو چور چکوں سے جان چھڑانے کی بات کر رہا ہے، جو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے خلاف ججز نے کیا، ایک ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، ان کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو انہوں نے کتنا بڑا کیس بنایا۔ جب یہی ججز، ایک چھوٹی سی مثال پھر ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں موٹر وے پہ ایک جوان بچی رات کو پکار رہی تھی پولیس کو اور لوگوں کو، تو کوئی کہہ رہا تھا یہ تو سیالکوٹ کی پولیس کا کام تھا، یہ تو لاہور کی فلاں پولیس کا، یہ تو گجرانوالی پولیس کا، تو اس کی عزت لوٹی گئی، اس کی بچیوں کے سامنے وہ ساری زندگی وہ مر گئی، دنیا میں مر گئی، اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ وہ کیس کدھر چلا گیا؟ یہی ججز ہے نا، یہی ججز جو جن کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ گئی ہے، تو کتنا اچھلے ہیں یہ۔ تو جب پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں
تو یہ ججز کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ رات کو 12 بجے تماشا کرنے کے لیے کس طرح گاڑیاں لے کے بھاگے تھے, یہی ججز تھے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد, چیف جسٹس سپریم کورٹ اور الیکشن کمشنر رات کے 12 بجے تماشا, جیسے وہ تماشا ہوتا ہے کسی میلے پہ, اس طرح بھاگے تھے. تو ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. مبارک صاحب, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم نے 75 سال جو ظلم سہے, جو ان کے انصاف کا خون کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, آج وہ بفرے ہوئے ہیں. اور ان کے بفرے پن کا یہ کا رزلٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان آلریڈی ایک خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے. اگر وہ کروڑوں دنیا سڑک پہ آ گئی تو یہ ججوں کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کو بار بار ایک ہی آدمی کو پکڑا گیا, جب پاکستان کے سب سے بڑے لوٹنے والے لوگ پارلیمنٹ میں چلے گئے, وزیر اعظم بن گئے, منسٹر بن گئے, تو یہ ججز کدھر تھے؟ ان کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا باقی ادارے جو مداخلت کرنے والے, ان کو پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اوپر 20 کروڑ کو پاؤں کے نیچے انہوں نے دبا دیا ہے. تو ان کا حال بہت برا ہونے والا ہے. یہ میں سوچ رہا ہوں کہ قدرت کی مار ہمیشہ پڑتی ہے جب ایک چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے, اور آج قدرت وہ ان سے بدلہ ہمارے لوگوں کے تھرو لینا چاہتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے, کل خود ہی ایک ہمارے جج صاحب فرما رہے تھے, وہ جو چودھری ہے, کیا نام ہے, مجھے نام نکل گیا ذہن سے, وہ جو جس کے خلاف عمران خان نے تقریر کی تھی, کیا نام تھا اس کا, وہ جو جج, عورت جج ہے, یہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا, یا نہیں, وہ جس عورت نے کیس سے, جس عورت کے خلاف عمران خان نے دھمکی لگائی ہے, نام ذہن سے نکل پڑا, وہ چودھری اس کے نام کے ساتھ آتا ہے. آگے میں بتا دیتا ہوں کہ کل ایک جج صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اس کے ساتھ موٹر وے پہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہے. خود ہی راستہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے نا. یہ ایسی ہے نا, دیکھیں نا, جب دیانتدار جج آپ کو دیکھیں, ہم لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں. مبارک صاحب, یہاں یورپ میں جو پاکستان ایک غریب ملک, قرض لے کے چلنے والا, دھکے سٹارٹ ملک, ان ججز کو وہاں پہ سہولیات دے رہا ہے. یورپ میں تو کوئی خیال نہیں کر سکتا. یورپ میں تو ان کے ججز سائیکلوں پہ آتے ہیں, گاڑیوں پہ آتے ہیں, پیدل آتے ہیں, فائلیں ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہیں, اور وہ جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. یہ تو پاکستان کے ساتھ ظلم اسی لیے ہوا ہے مبارک صاحب کہ ہم نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے. یہ پیسے کے لوگ نہیں تھے, یہ پیسے کا فیصلہ نہیں کر رہے, یہ دیانتدار لوگ نہیں ہیں, یہ بددیانت لوگ ہیں. میرے خیال میں آنے والا وقت جو ہے وہ ان کا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے. یہ ججوں کو بھی سزائیں ملنی چاہیے, اور ججوں کو بھی پھانسی ملنی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے 20-22 کروڑ لوگوں کا خون کرتے رہے. اور جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے, وہ میں نے جیسے مثال آپ کو دی, کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ججز کو ان کا 50% بھی سہولت نہیں دی گئی جو پاکستان میں یاشیاں کر رہے. ان کو نوکر مفت ملے ہوئے ہیں, بنگلے ملے ہوئے ہیں, گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, اور جناب پولیس بار کھڑی ہے, تنخواہیں دیکھیں ان کی, اور شہنشاہوں کی طرح وہ شہنشاہی قافلے کی طرح جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں اندر جا کے کیا کرتے ہیں, انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے. میں نے آپ کو اچھا یہ بتائیے, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ ہونا ہے, اور وہ دیکھیں عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. مگر ایک سوال ہے کہ عمران خان تو ذرا بھی نہیں گھبرایا ہوا, وہ تو تھوڑا بھی پریشان نہیں ہے. اگر یہ جج اب اتنے عمران خان کے ساتھ انہوں نے دشمنی ڈال لی, تو اسے پھر گرفتار کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں 22 کروڑ لوگوں میں سے میں مبارک صاحب آپ کو دیانتداری کہتا ہوں, 20 کروڑ لوگ عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں. فوج کے اگر 1 ملین فوج ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% پاکستان کی آرمی, ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ عمران کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن وہ ایک ڈسپلن کے اندر ہوتے ہیں, وہ بول نہیں سکتے, وہ کھل کے ایک چیز کی چوائس نہیں دے سکتے کسی کو. لیکن انٹرنلی وہ 90% آپ کے آرم فورسز عمران کے ساتھ ہیں. جتنے ادارے ہیں ان کے لوگ سب عمران کے ساتھ ہیں. آپ کے جتنے وکیل ہیں پاکستان کے 90% وکیل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. 20 کروڑ لوگ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جج ایک عام جج جس کی رشتہ دار تھی وہ, یا وہ اس کے جاننے والی تھی, اور ایک عورت کو اس نے کیا بولا, ہم اس کا بدلہ لیں گے. بدلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو عدالت میں کھینچیں گے, اس نے غلط چیز کی ہے. ایک آدمی آلریڈی وہاں پولیس کی مار کھا رہا ہے. نہیں, پر یہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کا اتنا کیا, ان کو ہم دردی سورت سے نکل آئی,
کو پتہ تو کرنا چاہیے کہ اتنے کیا تعلقات ہیں, کوئی پرائیویٹ تعلقات تو نہیں ہے کہ اتنا طوفان لے آئے اس عورت کے لیے. یہ زیبا چودھری, یہ سفارسی, اس کا نام زیبا چودھری. ہاں زیبا چودھری. ابھی دیکھیں مبارک صاحب, یہ جتنے ججز ہیں یہ سب سفارسی ہوتے ہیں. ان کا باپ دیکھو جج تھا, ان کا دادا جج تھا, ان کا چاچا جج تھا, ان کی ماسی جج تھی. تو یہ ججز یہ ایک فیملی, یہ بھی ایک جو جیسے سیاستدان ہیں انہوں نے ملک کو ایک طرف سے پکڑ کے ایسے اس کا گردن دبائی ہوئی ہے. یہ ججز نے انصاف کی گردن دبائی ہوئی ہے. یہ سب ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. وہ ان کی عورت جو ہے ان کی رشتے دار ہوگی, اس نے بھرتی کرائی ہوگی سفارش کر کے, تو اس لیے اس کو بہت تکلیف ہوئی. اس کا اتنا اچھلا ہے. چیف جسٹس کا کیا کام ہے, ایک چھوٹے سے ایک آپ کہہ لیں کہ چلو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ کام کر رہی ہے, اس کے لیے کتنا اچھلا ہے, چیف جسٹس کا اچھلا ہے. ہاں یہی تو میرے لیے پریشانی ہے, یہی تو میرے لیے حیرانگی ہے. اصل میں دیکھیں عمران صاحب, اپنے مبارک صاحب, اصل میں ان کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کبھی بھی ترقی نہ کر سکے, پاکستان کبھی بھی آگے نہ جا سکے, پاکستان دنیا کا اچھا ملک نہ بن سکے, پاکستان کے لوگوں کو انصاف نہ مل سکے, پاکستان کے لوگ ترقی نہ کر سکیں, پڑھ نہ سکیں, عزت ان کو ملتے دنیا میں. اس لیے یہ بھی ایک دوسری بڑی ہڈن رکاوٹ ہے پاکستان کو آگے چلانے کے لیے. میرے خیال میں لوگ سمجھ گئے عمران کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. 20 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, ان کے گھروں کو لوگ گھروں میں جا کے ان کو پکڑیں گے. اس لیے یہ ججز جس کا دماغ خراب ہے, کیونکہ یہ چیف جسٹس جو بن گیا ہے, وہ چیف جسٹس کس نے بنایا تھا, یہی جو پولیٹیکل ہمارے کرمنلز ہیں, یہ جو کرمنلز ابھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بنایا تھا اس کو, اور چیف جسٹس کو بھی بنایا تھا. تو یہ کیسے سپورٹ نہیں کریں گے, اندر سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, باہر سے اوپر اوپر باتیں کرتے ہیں. عمران نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا, سارا پاکستان جانتا ہے. آپ دیکھیں بڑے ٹاپ کے وکیل کل جو تھے منیر ملک, اور دوسرا وہ چیف جسٹس نے خود بلائے تھے ہماری مدد کرو, وہ بھی عمران کی فیور میں بولے. انہوں نے کہا اس کیس کو ختم کرو, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے, یہ کوئی کیس نہیں ہے, اس کو ختم کرو. پھر بھی اس کو آگے لے کے جا رہا ہے. چلیں بہت شکریہ سر, کس کا پریشر ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو جی, تھینک یو جی. ناظرین, زیبا چودھری, جی ہاں پتہ کرو کسی کے پاس انفارمیشن ہو کہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہمارے بڑا ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے, شاید اتنا وہ اپنی بیوی کے لیے نہ کبھی تڑپے ہوں جتنا وہ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. کیا معاملہ کیا ہے, کوئی دال میں کالا تو نہیں کہ پوری دال ہی کالی ہے. پتہ تو کرو یار, یہ آپ جو پاکستان میں رہتے ہمیں بتاؤ فون کر کے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.